السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ اس واقعے پر پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ اخبارات نے ادریس بیگ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ پشاور کا میچ جب ایک دن آرام کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو شائقین انگلش کرکٹرز کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور ٹیم کو گراؤنڈ سے ہوٹل پہنچانے کے لیے پولیس کی مدد لینی پڑی۔ یہ واقعہ کیا تھا اور کب رونما ہوا، جانیے۔ یہ 26 فروری 1956 کی شام تھی جب پاکستان کا دورہ کرنے والی MCC کی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کے درمیان پشاور کلب گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے تیسرے غیر سرکاری ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہوا تو پاکستانی ٹیم، جسے 148 رنز کا ہدف ملا تھا، 2 وکٹوں پر 130 رنز بنا چکی تھی۔ اگلی صبح اسے میچ جیتنے کے لیے محض 18 رنز بنانے تھے، لیکن اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اسی شام ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ روابط کو زبردست دھچکا پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ میچ کے تیسرے دن کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے اعزاز میں پشاور کرکٹ ایسوسی ایشن نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ یہ دعوت ڈینز ہوٹل میں رکھی گئی تھی جہاں MCC کی ٹیم ٹھہری ہوئی تھی۔ انگلش کرکٹرز عشائیے میں جانے کے لیے تیار ہو کر نائب کپتان بلسٹ کلف کے کمرے میں جمع ہونا شروع ہوئے، جہاں میں نوشی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک منصوبے کو حتمی شکل بھی دے ڈالی۔ یہ منصوبہ تھا پاکستان کے امپائر ادریس بیگ کو اسی کمرے میں لا کر نہلا دینے کا۔ ان کرکٹرز کا خیال تھا کہ وہ ادریس بیگ کو آسانی سے اپنے کمرے میں مدعو کر لیں گے اور پھر انہیں پانی سے نہلا دیا جائے گا۔ انگلینڈ کے کرکٹ برائن، جو اس منصوبے میں پیش تھے، کہتے ہیں کہ 2 بڑے برتنوں میں پانی بھر کر تیاری کر لی گئی تھی اور اس منصوبے کے کرتا دھرتا MCC ٹیم کے کپتان ڈونلڈ کار تھے۔ دوستو، ادریس بیگ سے ان کو شکایت کیا تھی؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ مہمان ٹیم میچوں کے دوران ادریس بیگ کے بعض فیصلوں سے سخت ناراض تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ فیصلے مبینہ طور پر جانبدارانہ تھے۔ MCC کی ٹیم کے ساتھ پاکستان آنے والے صحافی برائن چیمپئن نے ڈیلی میرر میں لکھا تھا کہ پشاور کے میچ میں بھی انگلش کھلاڑیوں نے LBW کی زوردار اپیلیں کر ڈالی تھی، لیکن ادریس بیگ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی دورے کے دوران پشاور سے پہلے ڈھاکہ میں کھیلے گئے میچ میں بھی جب انگلش کھلاڑی ایک دوسرے پر پانی پھینکنے کی اپنی روایتی شرارت میں مصروف تھے تو انہوں نے ایک موقع پر قریب سے گزرنے والے ادریس بیگ کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ایک دن وہ انہیں بھی اسی طرح نہلا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادریس بیگ کو سبق سکھانے کے بارے میں وہ پہلے سے تیار تھے۔ ادریس بیگ کو کس طرح قابو کیا گیا؟ عشائیے کے بعد انگلش کھلاڑیوں نے ادریس بیگ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ وہ اپنے ہوٹل واپس جانا پسند کریں گے اور وہ قریبی واقع سروسز ہوٹل میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ادریس بیگ کے انکار کے بعد انگلش کھلاڑیوں کا ایک گروپ سروسز ہوٹل پہنچا اور انہیں زبردستی دبوچ کر تانگے میں بٹھا کر ڈینز ہوٹل لے آئے تھے۔ پیٹر اوبون کی کتاب وومر ٹائیگر میں لکھا ہے کہ ادریس بیگ نے انگلش کھلاڑیوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ادریس بیگ کو بلسٹ کلف کے کمرے میں لے جایا گیا اور انہیں ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا جس کے اوپر چھت کے ایک حصے میں پانی سے بھرے ہوئے برتن رکھے ہوئے تھے۔ MCC کی تقریباً آدھی ٹیم اس وقت کمرے میں یہ تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ کپتان ڈونلڈ کار نے ادریس بیگ سے میں نوشی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ شراب نہیں پیتے، صرف پانی پیتے ہیں، جس پر ڈونلڈ کار نے کہا کہ پانی حاضر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ برتنوں سے پانی سیدھا ان پر گرا دیا گیا جس سے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ ادریس بیگ پر پانی پھینکنے والے برائن کلبز اور روئے سورٹمین تھے۔ ایک پاکستانی کھلاڑی نے دیکھ لیا تھا کہ انگلش کرکٹرز ادریس بیگ کو زبردستی لے جا رہے ہیں، جس پر کچھ کھلاڑی انہیں تلاش کرتے ہوئے ڈینز ہوٹل بھی پہنچ گئے تھے۔ دوسری جانب ادریس بیگ نے انگلش کرکٹرز کے چنگل سے نکلنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری گروپ کیپٹن چیمہ اور کپتان عبدالحفیظ کاردار سے رابطہ کر کے ساری صورتحال بتائی۔ صبح 3 بجے تک ہونے والی ایک طویل گفت و شنید کے نتیجے میں انگلش کرکٹرز ادریس بیگ اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے معافی مانگنے پر تیار ہو گئے۔
اس معافی نامے میں کپتان ڈونلڈ کار کا یہی کہنا تھا کہ یہ محض چھیڑ چھاڑ تھی۔ ایک انگلش صحافی اس واقعے کو دبانے کے حق میں تھی، لیکن ان کے ہم وطن دوسرے صحافی نے اسے صحافتی بددیانتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو رپورٹ ہونا چاہیے۔